شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، آپ چند منٹ کی مودی کی بنگلہ دیش میں بیٹھ کر اور بنگلہ دیشی لیڈرشپ کے سامنے پاکستان کے خلاف یہ زہریلی زبان ذرا سنیں کہ اس نے کس طرح سے پاکستانی آرمی کو اور کس طرح سے پاکستانی اداروں کے خلاف بات کی اور کیا زہر اگلا۔ یہاں پاکستان کی سینا نے جو جدن اپرادھ اور اتیاچار کیے وہ تصویریں وچلت کرتی تھی، کئی دن تک سونے نہیں دیتی۔ بندگان بنگلہ دیش کے سوادھینتا سنگرام کو بھارت کے کونے کونے سے، ہر پارٹی سے، سماج کے ہر ورگ سے سمرتھن پراپت تھا۔ تتکالین پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی کے پریاس اور ان کی مہتوپورن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نبض جہان۔ ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی اور اہم خبر کے ساتھ، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیس کرنٹ افیئرز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش میں 2 دن کے دورے پر ہے، جس کے بعد بنگلہ دیشی عوام نے شدید احتجاج شروع کر دیے اور یہ احتجاج اتنے شدید تھے کہ پورے بنگلہ دیش میں تہلکہ مچ گیا اور بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ احتجاج 26 مارچ جمعے کے روز شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک یعنی بنگلہ دیش میں پھیل گیا۔ بنگالی سیکیورٹی ادارے نے شہروں اور ضلعوں کی سرحدوں پر بارڈر گارڈز کی بڑی نفریاں کھڑی کر دی ہیں تاکہ احتجاج کو قابو میں لایا جا سکے۔ بنگلہ دیشی آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل فیض الرحمان اس شخص نے بتایا کہ ہوم منسٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کی باقاعدہ ہدایات پر بنگلہ دیشی بارڈر گارڈز فورس کو تعینات کیا گیا، یعنی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بنگلہ دیشی آرمی کو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بارڈر گارڈ فورس کی تعیناتی کے بعد سے جو احتجاج ہیں ان پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی نے بنگلہ دیش کا وزٹ کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو اس ٹائم ڈھاکہ نقل کر رہا ہے وہ یہ کہ مودی بنگلہ دیش میں گولڈن جوبلی سیلیبریشن یعنی شیخ مجیب الرحمان کی 100 سالہ تاریخ پیدائش یا سالگرہ کو منانے کے لیے بنگلہ دیش کے دورے پر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا فاؤنڈنگ فادر یعنی بنگلہ دیش کو بنانے والا اور ابھی کی موجودہ لیڈر شیخ حسینہ کا والد بھی ہے، لہذا شیخ مجیب الرحمان کی حیثیت بنگلہ دیش میں ایسے ہے جیسے کہ پاکستان میں قائد اعظم کی۔ اب ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو ایک اور دلچسپ بات کی طرف لے کے آتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو حقوق کے آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پہلے سے ہی ملک میں اجارہ داری جیسے کہ حکومتی جبری گمشدگان یا مجرمین پر بغیر کسی کیس چلائے سزائے موت کو ختم کرنے پر آواز اٹھائی ہے، اور پولیس نے کہا ہے کہ حفاظت اسلام نامی آرگنائزیشنز کے ممبرز کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ ناظرین، حفاظت اسلام کے 4 ممبرز جو کہ مودی کی دورے کے خلاف تھے، آج صبح ان کی لاشیں ملی ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں حفاظت اسلام کے اس گروہ کے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں کارکن موجود ہیں، اور اسی گروپ کے ایک اور سپورٹر کی بھی برہمن ماریا بارڈر پر لاش ملی ہے۔ حفاظت اسلام کے سپوکس مین نے بتایا کہ گروپ کے ہزاروں سپورٹرز نے جمعے کے روز مودی کے 2 روزہ دورے پر احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس گروہ نے بنگلہ دیشی عوام کو ان مظاہروں میں کھڑا کر دیا اور پولیس کے خلاف بھی احتجاج شروع کیے، کیونکہ پولیس نے مظاہرہ کرنے والوں پر سر عام فائرنگ کی تھی اور بہت سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، بنگالی عوام آخر مودی کے خلاف اتنے شدید احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن کے پروفیسر نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ہم یہاں پر گولڈن جوبلی کی سیلیبریشنز کے ساتھ اپنے لیڈر مجیب الرحمان کی 100 سالہ تاریخ پیدائش منا رہے تھے، تو ایسے موقع پر مودی جیسے مسلم قاتل اور ہندوتوا کے سپورٹر کا یہاں پر کیا کام ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مودی خود اپنے ملک یعنی بھارت میں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ کسانوں نے
فی الوقت دہلی کو اور بالخصوص حکومت کا پہیہ بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ بنگلہ دیشی سیاسی رہنما ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک سیکولر نظریے پر بنایا گیا تھا۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بنگلہ دیش سیکولر نظریے پر بنایا گیا تھا تو اس ٹائم لوگوں کا غصہ بھی جائز ہے۔ ناظرین، ایک بندہ ہے علی ریاض، یہ پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے امریکہ کی ایلینوائے اسٹیٹ یونیورسٹی میں۔ اس نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ بنگلہ دیش لوگوں میں شدید غصے کی لہر پائی جاتی ہے کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو غیر مساواتی رشتہ قائم ہے اس پر بنگالی عوام کا غصہ جائز بھی ہے۔ اس پروفیسر نے مزید ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ بھارت کا بنگلہ دیشی ملکی سیاست پر بہت گہرا اثر ہے، اور جیسا کہ بی جے پی کے لیڈر نے وقتاً فوقتاً بنگلہ دیشی سیاسی رہنماؤں کے بارے میں ہتک آمیز سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، بعض اوقات ان کے مسلم ہونے کی وجہ سے اور اکثر اوقات دوسرے مسائل کا بہانہ بنا کر۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کی پالیسیز بھی شروع سے بنگلہ دیشی مسلم اکثریت کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لیے ہمیشہ ہلکی اور بری ہی رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں نے بنگالی عوام کے دلوں میں بھارت کا، خاص کر بی جے پی کے لیے شدید نفرت بھر دی ہے۔ مودی نے جو یہ بنگلہ دیش میں دورہ کیا ہے، یعنی آج ہفتے کے روز، جس میں وہ کئی دیہاتی علاقوں میں جو موجود مندر ہیں ان کا وزٹ بھی کرے گا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ بنگالی سائبر ادارے نے فیس بک کو جمعے کے روز سے مودی کے خلاف احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش میں فیس بک بند کر دیے تاکہ لوگ احتجاج کی تصویریں اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک مسلم اکثریت ملک ہے اور اس میں مودی کی شدید نفرت کے باوجود بنگلہ دیش کے لیڈروں نے مودی کو خوش آمدید کہہ کر اپنی عوام کے شدید غصے کو ہوا دی ہے۔ ناظرین، مودی جو کہ اقتدار میں ہی مسلم دشمن پالیسیز کے باعث آیا تھا، پہلے گجرات میں مسلمانوں پر قیامت ڈھائی اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے پر بھارت میں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا۔ اس کے بعد اپنی مکارانہ پالیسیز سے پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کو ہوا دی اور دنیا بھر میں پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ثابت کرنے اور انٹرنیشنل اداروں میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے ہر طرح کی سازشیں کرتا رہا ہے۔ ایسے انسان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دشمنی جائز ہے اور بنگلہ دیش کی غیور عوام بھی مودی سے اسی لیے نفرت کرتی ہے۔ مگر پاکستان کے سابقہ لیڈرز کی طرح بنگلہ دیش کے موجودہ لیڈرز بھی غیرت اور عزت کے شدید فقدان کا شکار ہیں، کیونکہ مودی نے بہت سے مقامات پر بنگلہ دیش کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کو اپنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی بنگلہ دیشی لیڈرز نے مودی کو بنگلہ دیش میں خوش آمدید کہہ کر خود کو مودی کا دوست ثابت کیا، اور ایسی صورتحال میں بنگلہ دیشی عوام کا سڑکوں پر نکل آنا بالکل جائز اور درست فیصلہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔